السلام علیکم ڈیئر لسنرز آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے بند مٹھی میں جگنو رکھنا از اقرا صغیر احمد۔ چلیں جی اب ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ او مائی گاڈ، یہاں تو محسوس ہو رہا ہے گویا مقابلہ حسن منعقد کیا گیا ہو۔ حسنہ نے دروازے سے گردن نکالی اور اندر کی رنگین حسین فضا دیکھ کر دھڑاک سے اندر آ گئی، جہاں اس کی کزنز جدید سوٹس اور امپورٹڈ میک اپ اور جیولری میں لشکاریں مار رہی تھیں۔ 7 تو بج گئے، کب جائیں گے ایئرپورٹ؟ ریما نے حسب عادت اسے نظر انداز کر کے رسٹ واچ دیکھی۔ فارن کنٹریز سے آنے والی فلائٹس اکثر آدھی رات کو آتی ہیں۔ آپ لوگوں نے کیوں ابھی سے میک اپ کر لیے؟ جب تک چہرے خراب ہو جائیں گے، حسنہ نے تنزن کہا۔ کیوں خراب ہو جائیں گے؟ تمہاری طرح کالا چہرہ تھوڑی ہے ہمارا، ریشم بل کھا کر پھنکاری۔ نو پرابلم ڈیئر، چہرہ کالا ہو فرق نہیں پڑتا، دل کالا نہ ہو۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ وہ ریشم کو چڑھاتی ہوئی بولی۔ اوہو ریشم ڈیئر، کس چکنے گھڑے کے منہ لگ رہی ہو؟ ریما سٹائل سے پرمنگ کیے بالوں میں لانگ کلپ لگاتی ہوئی بولی۔ اس کی چمکتی براؤن آنکھوں میں حسنہ کے لیے ناپسندیدگی تھی۔ آہا ہا، کیا میں رستہ بھول کر جنت میں پہنچ گیا؟ ماشاء اللہ کتنی حسین پیاری پیاری حوریں ہیں۔ یا حوران جنت، میرا پیار بھرا سلام قبول ہو۔ عامر نے زبردست قسم کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ وہ دروازہ کھول کر ابھی اندر داخل ہوا تھا۔ یہ تمہارے لیے نہیں، لندن پلٹ پرنس عمر احتشام کے استقبال کے لیے اتری ہیں، اس لیے تم اپنی حسرتوں پر آنسو بہا کر واپس پلٹ جاؤ، ناکام اداکار۔ حسنہ مسکراتی ہوئی اسے باہر کا رستہ دکھا رہی تھی۔ وہ سب منہ بنائے کھڑی تھیں۔ تم دوزخ کی داروغہ کیوں میرے رستے میں آتی ہو؟ بند کرو یہ اپنی فضول بکواس اور بتاؤ کیوں آئے تھے؟ سائمہ نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ ارسل بھائی نے کہلوایا ہے کوئی لڑکی ایئرپورٹ نہیں جائے گی۔ واٹ؟ وہ 6 کی 6 ایک زبان ہو کر چیخی تھیں، جبکہ حسنہ مسکرا دی تھی۔ جی ہاں، ان کا فیصلہ ہے کہ رات 1 بجے کی فلائٹ ہے، کسٹم وغیرہ سے اوکے ہوتے ہوئے نامعلوم کتنا ٹائم لگ سکتا ہے، اور فلائٹ لیٹ بھی ہو سکتی ہے۔ مگر ممی نے کہا تھا ہم سب انہیں لینے جائیں گے۔ یہ ارسل بھائی کیوں ہر معاملے میں اپنی ٹانگ اڑانا ضروری سمجھتے ہیں؟ ریما کا مارے جھنجھلاہٹ کے برا حال تھا۔ ہے ہی اتنی لمبی کہ ان کی وہ لمبی ٹانگ خود ہی اڑ جاتی ہے، اس میں ان کا کیا قصور؟ حسنہ ہنستی ہوئی گویا ہوئی۔ اس وقت ان کے چہرے دیکھ کر اسے لطف آ رہا تھا۔ او شٹ اپ، شکل اچھی نہ ہو تو بندہ بات تو اچھی کرے، ریما اسے گھور کر بولی۔ مجبوری تو یہی ہے، بری شکل سے بات کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ اب کیا ہوگا؟ ابھی تو 7:15 بجے ہیں اور عمر کو یہاں آنے میں ابھی آدھی رات پڑی ہے۔ جب تک ہماری ساری محنت ہی ضائع ہو جائے گی۔ ہوا میں ہم نے پارلر سے اتنا میک اپ کروایا، ابھی سو کر اٹھوں گی تو چہرہ ہی خراب ہو جائے گا، اور اتنی رات انتظار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے تو ابھی سے نیند آنے لگی ہے، سائمہ نے پریشانی ظاہر کی۔ ایک حل ہے میرے پاس، ایسا کرتے ہیں سب کو ہینگرز میں ٹانگ کر۔ کوئی تم سے حل مانگ رہا ہے؟ سائمہ نے مارے غصے کے پاؤں سے گولڈن زریں کا خصہ اتار کر اسے کھینچ مارا۔ عامر بر وقت نیچے بیٹھ گیا اور خصہ اندر داخل ہوتی بڑی امی کی پیشانی سے جا ٹکرایا۔ شاباش ہے، تم لوگوں سے یہی توقع رکھی جا سکتی ہے، جوتے مارنے کی۔ وہ دائیں ہاتھ سے پیشانی سہلاتی ہوئی طنزیہ لہجے میں ان کی طرف دیکھ کر گویا ہوئیں۔ انہوں نے فوراً ہی آگے بڑھ کر معذرت کر لی اور بتایا کہ غلط فہمی کی بنا پر ایسا ہوا ہے۔ آج کل بڑی امی کی خوب آؤ بھگت کی جا رہی تھی، پورے گھر میں بڑی امی کی صدائیں گونجتی رہتی تھیں۔ کمبائن فیملی سسٹم میں جو نفسا نفسی اور چپکلش چلتی ہے، وہی رویہ ان میں بھی چلتا رہتا تھا۔ بظاہر ایک دوسرے سے مسکرا کر ملا جاتا تھا، جھوٹی محبت و اپنائیت کے مظاہرے بھی کیے جاتے تھے، مگر دل ہی دل میں وہ ایک دوسرے کی شکلوں سے بھی بدظن تھے، ایک دوسرے کی خامیوں اور برائیوں میں سرگرداں رہا کرتے تھے۔
بڑی امی کے ہونہار سپوت عمر احتشام 7 سال بعد لندن سے لوٹ رہے تھے۔ بزنس ایڈمنسٹریشن کی اعلیٰ ڈگری بما شاندار بزنس کے 1 ماہ قبل انہوں نے اطلاع دی تھی کہ وہ واپس آ رہا ہے، اور یہ خبر گھر کی خواتین کو چونکا گئی۔ سب کو اپنی اپنی جوان بیٹیوں کی فکر ستانے لگی، اور عملاً سب سے پہلے بڑی امی پر جال ڈالا جانے لگا۔ 1 ماہ سے آج تک انہیں کوئی کام خود نہ کرنا پڑا، نہ ہی ملازم کو ہدایت دینی پڑی۔ لڑکیوں نے کچھ اس قدر چابک دستی ہوشیاری سے ان کے کام سنبھالے کہ وہ اپنے وقت پر نازاں رہنے لگیں۔ بڑی امی، ہم عمر کو لینے ایئرپورٹ نہیں جائیں گے؟ ارسل بھائی نے کیا کہلوایا ہے؟ ریما جلدی سے ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اپنائیت بھرے انداز میں استفسار کرنے لگی۔ ارسل ٹھیک کہہ رہا ہے بیٹا، دراصل واپسی میں بہت ٹائم ہو جائے گا، اور آج کل کے حالات کا تمہیں معلوم ہی ہے، جوان لڑکیوں کو لے جانے کو دل نہیں مان رہا۔ تم لوگ یہیں انتظار کر لینا، اسے آنا تو گھر ہی ہے۔ وہ لاڈ سے اسے چمکارتے ہوئے گویا ہوئیں۔ بڑی امی، حالات تو آج کل نہیں، سدا سے ہی ایسے ہیں۔ ایئرپورٹ پر فورن سے آنے والے گیسٹ کو ریسیو کرنے سے جو ویلیو بڑھتی ہے، اس کی تو شان ہی الگ ہے۔ ریشم ان کے دوسرے شانے سے چمٹ کر بولی۔ مگر انہوں نے بہت خوبصورتی سے ان کی ہر دلیل مسترد کر دی، اور انہیں عمر کا کمرہ دوبارہ سیٹ کرنے کا کہہ کر چلی گئیں۔ حسنہ پر صرف ایک اچٹتی سی نگاہ انہوں نے ڈالی تھی، اور بیگانگی سے آگے بڑھ گئی تھیں۔ نیکسٹ۔ حسنہ، اٹھو بیٹا، دیکھو تو کتنا دن چڑھ آیا ہے۔ ربیہ بیگم اس کا کمبل کھینچتی ہوئی مخاطب ہوئیں۔ وہ آنکھیں ہاتھوں سے مسلتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سامنے کھلی کھڑکی سے دھوپ کی کرنیں اندر آ رہی تھیں۔ ربیہ اسے ناشتے کی میز پر جلدی آنے کا کہہ کر چلی گئی تھیں۔ بابا، آپ نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا؟ وہ ماما اور بابا کو اپنے انتظار میں بیٹھا دیکھ کر شرمندگی سے ان کے قریب بیٹھتی ہوئی بولی۔ اپنی بیٹی کے ساتھ ناشتہ کرنے کی سعادت کم کم ہی نصیب ہوتی ہے، ہم آج بھلا اس سعادت سے کیسے محروم رہ سکتے تھے؟ وہ بھرپور شفقت سے اس کی پیشانی چوم کر بولے۔ ارے بھائی، اب اس ناشتے کو بھی پیٹ میں جانے کی سعادت بخشیے، کب سے منتظر ہے بیچارہ۔ ربیہ مسکراتی ہوئی انہیں ناشتے کی طرف متوجہ کرنے لگیں۔ عمر سے ملی بیٹا آپ؟ ماشاءاللہ ان 7 سالوں میں بالکل بدل گیا ہے، بالکل امریکن لگ رہا ہے، بھائی جان کے سارے بچوں میں نمایاں ہے۔ با اخلاق، مہذب اور بڑوں چھوٹوں کی عزت کرنے والا۔ اتنا عرصہ لندن میں رہ کر بھی وہاں کے رنگ نہیں چڑھے ہیں عمر پر۔ میں تو بہت خوش ہوا ہوں اس سے مل کر، اتنی اپنائیت اور محبت سے ملا کہ محسوس ہوا میرا ہی بیٹا ہے۔ وہ ہے ہی آپ کا بیٹا، بھائی کا بیٹا آپ کا بیٹا نہ ہوا کیا؟ ربیہ ان کے چہرے پر پھیلے محرومی کے سائے دیکھ کر جذبز ہو گئیں۔ ان کی 3 بیٹیاں تھیں، اولاد نرینہ سے وہ محروم تھے۔ اس کا مطلب ہے بابا، آپ مجھے اپنا بیٹا نہیں سمجھتے، وہ شاکی لہجے میں بولی۔ ارے نہیں بھئی، آپ جیسا بہادر جیدار بیٹا میرے علاوہ کسی اور کا ہو سکتا ہے؟ وہ لمحوں میں اپنی کیفیت پر قابو پا گئے، ورنہ اس سے بعید نہ تھا کہ وہ ناشتہ چھوڑ کر واک آؤٹ کر جاتی۔ ارے کہاں جا رہی ہو تم؟ وہ بھاگتی ہوئی سیڑھیاں عبور کر کے عمر کے کمرے کی طرف بڑھنا ہی چاہتی تھی کہ ایک دم سے بڑی امی لاؤنج سے برآمد ہوئیں۔ عمر سے ملنے، دراصل ٹیسٹ کی وجہ سے میں ان سے مل نہ سکی تھی۔ آج بابا نے ڈانٹا کہ عمر کو آئے 3 دن ہو گئے اور میں ان سے ابھی تک نہیں ملی، اس لیے۔ بس بات مختصر کیا کرو۔ اور یہ تم نے کیا عمر کی رٹ لگا رکھی ہے؟ 5 سال بڑا ہے تم سے، بھائی بولا کرو۔ ربیہ نے بالکل بھی تہذیب نہیں سکھائی تمہیں؟ پلیز، آج میں نے جامعہ کی چھٹی کی ہے، اس لیے کوئی لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ بدتمیزی اور گستاخی تو تمہاری گھٹی میں شامل ہے، نامعلوم کس بدذات نے تمہیں گھٹی پلائی تھی۔ ان کا تضحیک آمیز رویہ اسے بدتمیزی کرنے پر اکساتا تھا۔ ویسے بھی وہ خطرناک حد تک صاف کو منہ پھٹ اور کھری بات کرنے والی تھی۔ اس کی یہی عادتیں اسے برا بنائے ہوئے تھیں۔ ماما سے پوچھ کر اس بدذات کا نام بتاؤں گی، وہ شولڈر کٹ بالوں کو جھٹک کر بولی۔
عمر اس وقت آرام کر رہا ہے، کسی سے نہیں ملتا اس وقت، شام میں ملنا۔ کیوں؟ اس وقت وہ پہاڑ کھود کر آئے ہیں یا کھیتوں میں ہل چلا کر جو آرام فرما رہے ہیں؟ بڑی امی، اور اس میں ہمیشہ ہی خاموش جنگ چھڑی رہا کرتی تھی۔ میرا بیٹا کوئی معمولی سنگ تراش یا کسان نہیں ہے، بہت بڑا بزنس مین ہے۔ اس کا بزنس بڑے بڑے ملکوں میں پھیلا ہوا ہے، اس کے تو پاؤں کی ہاک بھی لاکھوں کی ہوتی ہے۔ ہاں مجھے معلوم ہے سب۔ یہ بڑے بڑے ملکوں میں پھیلے ہوئے بزنس میں در حقیقت کون سا بزنس پوشیدہ ہوتا ہے؟ ہیروئن اور دوسری نشہ آور اشیاء کا، اور نام ہوتا ہے بزنس کا۔ خدا کی پناہ لڑکی، کسی کو تو بخش دیا کرو، سب سے ہی زبان درازی پر اتر آتی ہو۔ آخر اتنا پڑھ کر کیا گدھے پر کتابیں لاد رہی ہو؟ ادب لحاظ کسی کا نہیں ہے تمہیں۔ لو، حد ہو گئی۔ منجلی امی وہاں آتی ہوئی تلخ لہجے میں اس سے مخاطب تھیں۔ منجلی امی یعنی چچی۔ زبان درازی نہیں، بہتان تراشے جا رہے ہیں یہاں۔ اے بی، میں کہتی ہوں اگر میرا بیٹا چور ہے، اسمگلر ہے، ہیروئن فروش ہے تو کیوں اس سے ملنے کے لیے دوڑی دوڑی چلی آئیں؟ اس کی بات پر ان کے پتنگے لگ گئے تھے۔ مستزاد چھوٹی امی کا اپنے حمایت میں بولنا انہیں اور شیر کر گیا، ورنہ تنہا وہ اس کے منہ قطعی نہ لگا کرتی تھیں۔ ارے یہاں کون مرا جا رہا ہے آپ کے اس انوکھے لاڈلے سے ملنے کے لیے؟ گھر میں اور بھی لڑکیاں ہیں، پر مجال ہے کبھی ان کی اونچی آواز دیواروں سے ٹکرائی ہو؟ وہ انہیں بولتا چھوڑ کر دھم دھم سیڑھیاں اترتی اپنی طرف آ گئی۔ ماما دوپہر کے کھانے کے انتظام کے لیے کچن میں جا چکی تھی۔ بابا ناشتہ کرتے ہی آفس روانہ ہو گئے تھے۔ گھر میں اب وہ تھی اور تنہائی تھی۔ اس نے فریج سے ٹھنڈا پانی نکالا۔ 2 گلاس پینے کے باوجود اس کے اندر کی آگ کم نہ ہوئی جو بڑی چھوٹی امی کی باتوں نے لگائی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بد زبان اور بدتمیز تھی، بڑوں کا ادب و احترام کرنا نہیں جانتی تھی، یا ان سے زبان درازی اور منہ توڑ جوابات دے کر وہ مسرت محسوس کرتی تھی۔ محبت، احترام و مروت اس کے خون میں شامل تھی۔ اس کے والدین نے بھرپور توجہ ان تینوں بہنوں کے بہترین عادات و اخلاق کو مضبوط بنانے پر دی تھی۔ بزرگوں کی تعظیم و عزت، چھوٹوں پر پیار و شفقت نچھاور کرنے کا حکم تو ہمیں ہمارا مذہب بھی دیتا ہے۔ دونوں بڑی بہنیں سمیہ اور جویریہ اپنی پرخلوص طبیعت و خوش مزاجی کے باعث 2 سال قبل سسرال کی ہو گئی تھیں، اور وہ جو چھوٹی ہونے کے باعث بے انتہا لاڈلی اور ضدی ہو گئی تھی، اور کچھ مزاج بھی ہو بہو اپنی مرحومہ دادی جان کا پایا تھا، بس اس کی عادت ثانیہ تھی جو پیار سے نرم لہجے میں اپنائیت سے ملا اس کی ازحد گرویدہ ہو کر جان تک وارنے کو ہمہ وقت تیار رہتی، اور جو ذرا کسی نے منافقت و نفسا نفسی سے آنکھیں پھیریں جو کہ اس گھر کی خواتین کا وتیرہ خاص تھا تو ان کی جان لینے کے بھی درپے ہو جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ ماما اور بہنوں کے علاوہ کسی سے اس کی نہ بنتی تھی، چچا زاد بھائیوں سے خوب بنتی تھی۔ نیکسٹ۔ حسنہ، اے حسنہ، چلو بڑے ابو بلا رہے ہیں، کھانا نہیں کھانا کیا؟ عامر باہر سے ہی پکارتا ہوا اس کے کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ صبح ہونے والی جھڑپ کے بعد مقید ہو گئی تھی۔ کیا مصیبت ہے بھائی، اور تم کیوں گدھوں کی طرح چیخ رہے ہو؟ نہیں کھانا مجھے کھانا۔ آئیں، کل تک تو تم کہتی تھی میری آواز بہت ہینڈسم ہے، وہ بوکھلا کر بولا۔ غلط تو نہیں کہتی تھی، ہینڈسم گدھے کو ہی تو کہتے ہیں۔ اس کی شکل دیکھ کر وہ مسکرا کر بولی۔ وہ اسے گھور کر غصے سے باہر چلا گیا تو اسے فوراً ہی احساس ہوا اپنی غلطی کا کہ اس نے انکار کر کے اچھا نہیں کیا۔ بڑے ابو جو دادا کے بعد اس گھر کے سربراہ تھے، بہت اصول پسند اور سخت مزاج واقع ہوئے تھے۔ یہ ان کی باروب و پرجلال ذات کا ہی اعزاز تھا کہ چاروں بھائی حویلی نما کوٹھی میں ساتھ رہتے آئے تھے۔ بے انتہا اختلافات اور ایک دوسرے سے حسد کے باوجود گھر کی خواتین میں جرأت نہ تھی کہ آپس میں لڑائیاں کریں یا الگ گھر لینے کا سوچیں۔ یہ بات دوسری تھی کہ اندر ہی اندر خاموش سرد جنگیں ہوتی رہتی تھیں، مگر بڑے ابو کے سامنے ایسے ظاہر کیا جاتا جیسے ایک دوسرے کے بغیر سانس تک لینا محال ہو۔ آداب بڑے ابو۔ وہ عامر کے پیچھے ہی تیزی سے آ گئی تھی کہ اسے بولنے کا موقع ہی نہ ملا تھا۔
گھر میں واحد ہستی وہی تو تھے جن سے وہ سچ مچ خوف زدہ رہا کرتی تھی۔ کہاں تھی بیٹا آپ کو معلوم ہے جب تک دسترخوان کے گرد سب موجود نہ ہوں مجھ سے کھانا نہیں کھایا جاتا۔ 3 دن سے غائب ہیں آپ۔ ان کے نرم لہجے میں بھی بلا کی تپش تھی۔ بڑے ابو میرے ٹیسٹ ہو رہے تھے اس لیے میں کھانا اپنے کمرے میں کھا رہی تھی۔ آپ ہی تو کہتے ہیں پیپرز کے دوران صرف کمرے تک محدود ہو کر پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے۔ گڈ، اچھی بات ہے، ہمیں معلوم ہو گیا تھا اس لیے ہم نے ڈسٹرب نہیں کیا تھا۔ چلیں کھانا شروع کریں۔ انہوں نے سالن کی ڈش سے قورمہ اپنی پلیٹ میں ڈالا تو وہ سب جو ان کی وجہ سے ہاتھ روک کے بیٹھے تھے اپنی اپنی پسندیدہ ڈشوں پر جھک گئے۔ عمر کہاں ہے؟ ماں بڑے ابو کو اس کی کمی محسوس ہوئی تو وہ ہاتھ روک کر بڑی امی سے بولے۔ وہ سو رہے ہیں، بڑی امی دھیمی آواز میں بولیں۔ سو رہے ہیں؟ کھانے کا ٹائم ہے اور وہ سو رہے ہیں؟ دراصل بڑے ابو ابھی عمر کو آئے 3 دن تو ہے، اتنی جلدی ڈے نائٹ کی ٹائمنگ چینج نہیں ہو سکتی، کچھ وقت تو لگے گا اسے یہاں کے وقت کے مطابق تبدیل ہونے میں۔ ارسل نے ان کے غصے کے خیال سے جلدی سے صفائی پیش کر دی۔ اور پھر جب سے آیا ہے کہاں وقت پر آرام کرنے کو ملا ہے۔ ماشاءاللہ ملنے جلنے والوں سے ہی فرصت نہیں ملتی، چھوٹی امی شیریں لہجے میں گویا ہوئیں۔ بہرحال آئندہ اسے سمجھا دیجیے گا اس گھر کے جو اصول ہیں، بڑے ابو سخت لہجے میں بولے۔ نیکسٹ۔ اے مس زبان دراز، بڑے ابو کا حکم ہے ان کے لیے گرین ٹی بنا کر لاؤ فٹافٹ۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر نیم دراز فلمی گانوں کا پروگرام دیکھ رہی تھی کہ چھوٹی امی کا بیٹا منیب اس کے کان میں آ کر اتنی زور سے چیخا کہ وہ اچھل پڑی تھی۔ جنگلی ہو تم پورے، اور تمہاری تو جیسے زبان کٹی ہوئی ہے۔ اسے ہنستا دیکھ کر وہ تپ گئی۔ آہا، جل گئی نا؟ جلتی ہے میری جوتی۔ اس نے کشن اٹھا کر اس کے کھینچ کے مارا۔ اوہو بھئی، کیا زلزلہ آ گیا کچن میں جو دڑا دڑ برتن گرنے اور ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ منجلی امی گھبرا کر کچن میں آئی تھیں اور کچن کے فرش پر پڑے نئے ڈنر سیٹ کے کئی برتن کرچیوں کی صورت میں تھے۔ تمام کیبنٹس کھلے ہوئے تھے جن سے تمام مسالوں اور دوسری اشیاء کے ڈبے باہر نکلے ہوئے تھے، اور اس کے درمیان میں وہ بیٹھی نامعلوم کیا تلاش کر رہی تھی، اور ساتھ ساتھ فل والیوم میں تقریر جاری تھی۔ کچن میں کام کرنے والی ملازمہ اور بٹلر بھی اس کے ساتھ اٹھ پٹخ میں مصروف تھے۔ میں کہتی ہوں کیا عذاب آ گیا ایسا جو پورا کچن بکھیر کر رکھ دیا، اور یہ نئے ڈنر سیٹ کی ریڈ لگا دی تم نے۔ تمہارا پھوڑ پن کب ختم ہوگا؟ تمہیں مشورہ کس نے دیا تھا یہاں آنے کو؟ گرین ٹی کا پیکٹ پچھلے ہفتے رکھا تھا یہاں میں نے، نہیں مل رہا وہ۔ ختم ہو گئی، پوچھ تو لیتی پہلے مجھ سے۔ ڈنر سیٹ کو برباد کر کے رکھ دیا۔ نامعلوم کب تمہارے وجود سے اس گھر کو نجات نصیب ہوگی۔ اس گھر کو تو تم گھر کب سمجھتی ہو؟ یہ گھر مجھے تو چڑیا گھر لگتا ہے، اس نے دودھ چولہے پر رکھ کر کافی پھینٹتے ہوئے کہا۔ چڑیا گھر نہیں، عجائب گھر کہو بی بی، جہاں تم جیسا عجوبہ ہوگا۔ وہ چڑیا گھر کیسے کہلوایا جا سکتا ہے؟ ریما بالوں میں اسکارف باندھتی ہوئی اندر آ کر اس سے مخاطب ہوئی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے منہ لگنے کی، یہ تو ہے ہی زبان دراز۔ ٹھیک کہا آپ نے، وہ استہزائیہ انداز میں اس کی جانب دیکھتی ہوئی مسکرائی۔ فی الحال میں اس وقت بکواس سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، وہ کپ اور سوسر ریک سے اٹھا کر بولی۔ اسی اثناء میں ریشم تیزی سے اندر داخل ہوئی اور بے دھیانی سے چلتی ہوئی اس کی سینڈل کانچ کے ٹکڑوں سے سلپ ہوئی اور وہ ایک سریلی چیخ مار کر چاروں شانے چت کر گئی۔ اوہ، یہ کچن ہے یا کوڑا گھر؟ وہ جھنجھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چوٹ اس کے کہیں نہیں لگی تھی۔ گھر کے علاوہ جو سمجھنا چاہو سمجھ لو۔ ریما جو اسے گرتے دیکھ کر حاضی محسوس ہوئی تھی، اسے پھرتی سے اٹھتے دیکھ کر منہ بنا کر بولی۔ خیریت تو ہے نا ریشم؟ آپ آج کچن میں کیسے نظر آ رہی ہیں؟ چھوٹی امی نے میٹھے لہجے میں طنز کیا۔ عمر اٹھ گئے ہیں، ان کے لیے کھانا گرم کرنے آئی ہوں۔ وہ عجلت میں کچن ریفریجریٹر کی جانب بڑھی۔ عمر کے لیے کھانا میں لینے آئی ہوں۔ ریما نے اس کے ہاتھ سے چکن کڑھائی کی ڈش لے لی۔ جی نہیں، عمر کے لیے کھانا میں لے کر جاؤں گی۔ ریشم نے اس کے ہاتھ سے ڈش چھیننا چاہی۔
سبحان اللہ، کیا وقت آ گیا ہے۔ جو لڑکیاں خود ہل کر پانی پینا نہیں جانتی آج کام کرنے کے لیے بے قرار ہیں۔ میرا مشورہ مانو، ٹاس کر لو، جو جیتے گا وہ کھانا لے جائے گا۔ حسنہ کافی کپ میں انڈیلتے ہوئے مسکرا کر مشورہ دینے لگی۔ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے معاملے میں بولنے کی، کیے جاؤ خوب بڑے ابو کی چاپلوسی، مگر یاد رکھنا بڑی امی تمہاری دال نہیں گلنے دیں گی۔ ریما حسب عادت تنک کر بولی، میں دال کھانا پسند نہیں کرتی، اس لیے بڑی امی کو زحمت کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ وہ شانے اچکاتی ہوئی کچن سے نکل کر بڑے کمرے میں آ گئی، جہاں ماما کے علاوہ سب گھر کے افراد جمع تھے، اور براؤن کارپیٹ پر 3 بڑے بڑے سوٹ کیس کھلے پڑے تھے۔ بے شمار سامان وہاں بکھرا ہوا تھا، شیمپو کی بوتلیں، پرفیومز، کاسمیٹکس، جیولری، میک اپ کٹس اور دوسرا بے حساب سامان، ٹافیوں، بسکٹ، جیلی کے لاتعداد پیکٹس، ڈرائی فروٹس اور بے شمار گفٹ پیکٹس کے علاوہ سوٹس اور نامعلوم کن کن چیزوں کے بڑے بڑے پیکٹس سوٹ کیس میں سے جھانک رہے تھے۔ کمرہ خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ تینوں امیاں بکھرے سامان کے درمیان ایسے بیٹھے ہوئے حصے لگا رہی تھیں جیسے خزانے کے درمیان ناگ بیٹھتا ہے۔ وہ ایک نظر ان پر ڈالتی ہوئی کاؤچ پر بیٹھے بڑے ابو کی طرف بڑھ گئی اور کافی لانے کی وجہ بتائی کہ گرین ٹی ختم ہو گئی تھی۔ جیتی رہو۔ وہ کپ سوسر لیتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولے۔ تمام کزنز وہاں جمع تھے اور ٹافیاں، کاجو اور ویفرز کے پیکٹ تھامے مزے سے کھانے میں مصروف ہونے کے ساتھ ساتھ ہنسی مذاق میں بھی مشغول تھے۔ بڑی چھوٹی امی سب کے گفٹ نکال کر دے رہی تھیں۔ بڑی خوشگوار اور خوبصورت محفل تھی، سب خوش اور مگن تھے، کسی کو بھی مما اور بابا کی کمی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا دل لمحے بھر میں بدگمان ہو گیا سب سے۔ یہ کوئی نئی بات نہ تھی، ایسا ہمیشہ ہوتا آیا تھا۔ ماما بابا کو یوں ہی سرد مہری سے نظر انداز کر دیا جاتا تھا، انہوں نے کبھی بھی احتجاج نہیں کیا تھا، مگر جب سے وہ باشعور ہوئی تھی ہر بات کو شدت سے محسوس کرتی تھی۔ کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ بیٹھو، عمر سے ملو۔ اسے دروازے کی طرف بڑھتے دیکھ کر انہوں نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ اسے خوشی کہاں ہے؟ آج 4 دن ہو گئے عمر کو آئے، اگر خوشی ہوتی تو ملتی نا۔ سائمہ اسے دیکھتے ہوئے جبلی کھاتے ہوئے بولی۔ یہ کس انداز میں بات کر رہی ہیں آپ بہن سے؟ بری بات، آپس میں اس طرح گفتگو نہیں کرتے۔ حسنہ کو خوشی کیوں نہ ہوگی عمر کے آنے کی؟ آپ سب کی طرح وہ بھی ان کے بھائی ہیں۔ بڑے ابو نے اس کی مزاج کی تیزی اور تندی محسوس کر کے پیار بھرے انداز میں سرزنش کی۔ وہ خاموش ہی رہی۔ ہیلو پاپا، بلایا ہے آپ نے مجھے؟ اس کے ساتھ ہی پرفیوم کی تیز مہک ہر سو پھیل گئی تھی۔ اسموک گرے جینز، بلیک وائٹ شرٹ میں ملبوس وہ مہکا نکھرا فریش سا اس کے سامنے کھڑا تھا اور بڑے ابو سے مخاطب تھا۔ شاید وہ ان کے بلانے سے آیا تھا۔ یہ ہیلو ہائے تو آپ لندن ہی چھوڑ آتے تو اچھا تھا، یہاں تو سلام کا رواج ہے۔ بہرحال حسنہ سے ملو، پڑھائی کی وجہ سے یہ تم سے مل نہ سکی تھی۔ انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ السلام علیکم یا اہل القبور۔ وہ بہت سنجیدگی سے حسنہ سے مخاطب ہوا تھا، اور ضبط کے باوجود عامر اور منیب بے ساختہ قہقہے لگا بیٹھے تھے، جبکہ دوسرے مسکرا رہے تھے۔ کیا بدتمیزی ہے! بڑے ابو کو حقیقتاً بڑا غصہ آیا تھا۔ آپ ہی کہہ رہے ہیں پاپا، یہاں سلام کا رواج ہے، بہت معصوم لہجے میں وضاحت ہوئی۔ میرے بھائی، یہ سلام مردوں کو کیا جاتا ہے جب قبرستان جاتے ہیں یا وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ اہل القبور کا مطلب ہے قبروں میں رہنے والے، منیب نے ہنستے ہوئے سمجھایا۔ اوہ سوری، ویری سوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ مسکینی سی صورت بنا کر حسنہ سے مخاطب تھا۔ اس کی شریر نگاہیں تفصیل سے اس کے سرخ چہرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وعلیکم السلام۔ بڑے ابو کی وجہ سے وہ ہون کے گھونٹ پی کر رہ گئی، ورنہ ایسے کرارے جواب دیتی کہ موصوف کے ہوش ٹھکانے لگ جاتے۔ کاش بڑے ابو اس وقت نہ ہوتے، اس نے دانت بھینچ کر سوچا، جبکہ وہ اسے نظر انداز کر کے بڑی امی کی طرف بڑھ گیا اور اپنے ہاتھ سے کزنز میں گفٹس تقسیم کرنے لگا۔
ریما اور ریشم اندر آ گئی تھیں۔ دونوں نے کھانے کا اس کو بولا تھا مگر اس نے انکار کر دیا تھا۔ پھر وہ چاروں ہی جیسے اس کے ارد گرد بیٹھ گئیں اور اس سے گفٹ وصول کر کے پھولی نہ سما رہی تھیں۔ وہ بڑے ابو کی وجہ سے مجبوراً بیٹھی تھی، ورنہ اسے وہاں لوگوں یا سامان سے کوئی دلچسپی نہ تھی، اور اس سے تو وہ حد درجہ بدظن اور متنفر تھی، جس نے پہلی ملاقات میں ہی امپریشن غلط ڈالا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا اسے لفٹ نہیں دے گی۔ آخر کو تھا کس کا بیٹا؟ بڑی امی کا، جو اس کی دشمن نمبر 1 تھیں۔ حسنہ کا گفٹ کہاں ہے؟ اسے باری باری سب کو گفٹس دینے کے بعد دوستوں کے لیے گفٹس نکالتے دیکھ کر بڑے ابو سے رہا نہ گیا تو وہ بول اٹھے، ارے حسنہ تو مجھے یاد ہی نہیں تھی، سوری میں اس کے لیے گفٹ لانا بھول گیا۔ دراصل ان سب نے جو سامان مجھے لکھ کے بھیجا تھا وہ میں لے آیا۔ انہوں نے تو نہ کبھی کال کی اور نہ لیٹر لکھا، اس لیے میں تو بھول ہی گیا تھا کہ ایک عدد حسنہ نامی کزن بھی گھر میں وجود رکھتی ہیں۔ نو تھینکس، مجھے کسی تحفے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بابا میرے لیے اتنا کچھ لے آتے ہیں کہ مجھے کسی کو کال یا لیٹر کے ذریعے اپنے وجود کا احساس دلانے یا فرمائش کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو بہت دیر سے بڑی بیٹھی تھی اس کے تمسخرانہ لہجے کو برداشت نہ کر پائی اور غصے میں جواب دیتی ہوئی وہاں سے نکل آئی۔ غصے میں اسے ابو کی بھی پرواہ نہ تھی۔ نیکسٹ، ارے بیٹا اتنا تکلف کیوں کیا؟ آپ آ گئے، اس سے زیادہ خوشی کب ہو سکتی ہے؟ یہ تحفے کیا ضرورت تھی ان کی؟ ربیہ نے مسکراتے ہوئے انکساری سے سینٹر ٹیبل پر رکھے ہوئے پیکٹوں کی طرف اشارہ کیا جو ابھی عمر لے کر ان کے پاس آیا تھا۔ آنٹی جان، یہ چھوٹے موٹے تحفے دل کی خوشی سے وابستگی ظاہر کرتے ہیں، ورنہ محبتوں کے لازوال وجود کے آگے کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی۔ وہ خوش مزاجی سے گویا ہوا۔ یہ چھوٹے تحفے ہیں؟ اس سلک کی ساڑی کی قیمت یہاں کم از کم ہزاروں میں ہوگی۔ وہ بلو سلک کی مکیش کے کام والی ساڑی ہاتھوں میں لے کر استفہامیہ انداز میں کہنے لگیں، اس کی اصل قیمت تو تب ادا ہوگی جب آپ اسے زیب تن کریں گی، ورنہ بہت بے قیمت سی ہے یہ۔ وہ صوفے پر بہت اطمینان سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ بچپنا نہیں گیا ابھی آپ کا۔ اچھا بتائیں کیا کھائیں گے؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ فی الحال تو کچھ بھی نہیں، انکل آ جائیں تو کولڈ کافی بنائیے گا۔ سمیہ آپی اور جویریہ کیسی ہیں؟ سمیہ آپی سے دو تین مرتبہ لندن میں ملاقات ہوئی ہے، وہ حسام بھائی کے ساتھ آئی تھیں۔ جویریہ سے بھی ایک دفعہ سڈنی میں 2 سال قبل ملاقات ہوئی تھی، میں بزنس کے سلسلے میں گیا ہوا تھا، وہ ہنی مون وزٹ پر آئی تھیں اپنے شوہر کے ساتھ۔ ہاں، اللہ کا بڑا احسان ہے، دونوں بہت خوش ہیں اپنے گھروں میں۔ جویریہ 2 ماہ قبل ہی تو گئی ہے۔ چلا نہا کر آئی تھی، جڑوا بیٹے ہوئے ہیں اس کے، ماشاءاللہ بہت پیارے ہیں۔ بیٹیوں نواسوں کے ذکر پر ان کے چہرے پر ممتا کا نور سا بکھر گیا تھا۔ مبارک ہو آنٹی، انکل کب تک آ جائیں گے؟ گھر بہت سونا ہو رہا ہے۔ آتے ہی ہوں گے اب، گھر کی فضا تو یوں ہی ویران اور خاموش رہنے لگی ہے۔ سمیہ اور جویریہ دونوں ہی گھر میں ہلا گلا کیے رکھنے کی عادی تھیں۔ دونوں کا لوگوں سے ملنا ملانا بھی بہت تھا، مہمانوں سے گھر میں رونق رہا کرتی تھی ان کے زمانے میں، مگر ان کے بعد تو گھر ہے اور خاموشیاں اور سناٹے ہیں۔ حسنہ ان دونوں سے بہت مختلف ہے، بلکہ مزاج میں ان کی ضد ہے، بہت آدم بزار اور ہپتی سی لڑکی ہے، ایک بات بھی اپنے مزاج کے خلاف برداشت نہیں کرتی۔ گھر میں رہے گی تو ٹیلی ویژن پر مختلف چینلز گھماتی رہے گی یا کتابوں میں گم رہے گی۔ میرے خیال میں گھر میں کوئی لڑکی بھی ایسے مزاج کی نہیں ہے۔ ہاں، سب سے الگ مزاج پایا ہے اس نے۔ انہوں نے ایسے انداز میں حامی بھری جیسے کسی جرم کا اقرار کر رہی ہوں۔ اس کے مستقبل سے وہ بہت پریشان تھی اس کے مزاج کی وجہ سے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔